اور یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کی توفیق دی ہے، نہیں تو ہمارے ہی کئی بھائی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق بھی نہیں دیتے، انسان کے پاس نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع کریں گے، تو تلاوت قرآن پاک اس کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے اور دل جمی اور دل جوئی کے ساتھ انسان اس کو سنے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے، اس کے سرور سے انسان لطف اندوز ہو سکے۔ تو تمام بھائی مسجد کے تقدس میں خیال کر رکھیں اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں، تو تمام بھائی خاموشی سے تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔ دو ساتھی نے ایک طارق عزیز صاحب ایک رحمت اللہ صاحب، انہوں نے دعوت دیو کہ آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ طارق
طارق عزیز اور رحمت اللہ ہاں ہاں اس کی آواز بنا طارق عزیز محترم جناب طارق عزیز صاحب اور رحمت اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کی بائی جانب تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ خیر. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ازل سے ابد تک تو ہی ابتدا تو ہی انتہا. ازل سے ابد تک تو ہی ابتدا تو ہی انتہا. تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. تجھی سے حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے. تجھی سے حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے. میں فانی بے بقا تو ہے تو کافی لازوا تو ہے. تو میرے بھائیوں یہ تھی تلاوت قرآن مجید. اس کے بعد ہم اپنی بزم کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور ان کی نعت سے شروع کرتے ہیں. تو نعت رسول مقبول کے لیے سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں ہمارے ننھے بھائی شعیب آصف صاحب، جو آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں نعتیہ کلام پیش کریں. بھائی شعیب آصف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک. یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں. چاند سورج تیری روشنی کے نشان. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا
سب کا تو رہنما، اے خدا ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی شعیب آصف صاحب حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا، یہ جتنی کی جائے وہ ہمارے لیے بہت ہی کم ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر پکا اور سچا مومن بنایا۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس بات پر ہر مومن کو، ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ اور پھر ہماری اس مسلمانی اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے ایک جان ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیسہ کمانے کے لیے، مال و دولت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جن انس کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اس کا شکر ادا کرنے کی طرح ہے۔ انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے خالق تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان پیدا کیا، اے میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے پکا اور سچا نمازی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر ہمارے چھوٹے بھائی حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں تقاریر کا آغاز کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ننھے مقرر بھائی حذیفہ تنویر صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے انداز میں ہمیں تقریر سنائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جناب قدر، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت اور جمعی عبادت میں نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز باعث راحت ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے اور جوڑنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھ۔ جو لوگ نماز سے روح گردانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ہمیں بھائی نماز کے حوالے سے واضح نصیحت کر رہے تھے۔ تو نماز یہ انسان کی زندگی کا بہت اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاکثر الدعاء، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اس سجدے کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ، تو پھر تو وہ بندہ اپنے رب سے جو چاہے طلب کر سکتا ہے۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اگر اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے تو کس کے ساتھ طلب کرنی ہے؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز تو بہت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن ہمارے پاس جو سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں سے کامیاب ہوگا وہ بندہ تمام حسابوں سے کامیاب ہوگا۔ اتنی ضروری ہے یہ نماز۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انسان کون سا عمل کرتا ہے؟ نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک ہے، نہ رحم دلی ہے، نہ غصہ جو ہے وہ پست ہے انسان کا، نہ کاروبار میں انسان جو ہے وہ ایمانداری دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک نماز بچتی ہے انسان کے پاس، اور اگر اس کو بھی انسان جو ہے وہ گن گن کے ادا کرے اور ٹھونگے لگا کے نماز ادا کرے تو ایسی نماز کا ثواب بھی انسان کو گن گن کے ملے گا۔ وہ لا حساب جو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں کہ جتنی خالص نیت ہوتی ہے نا انسان کی نماز کو ادا کرتے وقت، کسی بھی نیکی کو ادا کرتے وقت، اتنے گناہ انسان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا، حتیٰ کہ انسان کا گناہ جو انسان کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھو اور پھر نماز کے اندر اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ اس لیے بندہ نماز نہ پڑھے کہ میرے ابو کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کریں گے، یہ بندہ نمازی نہیں ہے، پرہیزی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی خالق کی عبادت کے لیے، اپنے زندگی کے مقصد کے لیے نماز پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی تھے حذیفہ تنویر، جو بڑی آسان انداز کے ساتھ ہمیں نماز کے حوالے سے ترغیب دلا رہے تھے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے ننھے مقرر ریحان اکبر بھائی کو، جو آئیں اور ہمیں اپنی جو ہے واضح نصیحت سے نوازے۔ ریحان اکبر بھائی۔ السلام علیکم ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات و سامعین، آج ہے جس مکرم پر موضوع پر کرنا چاہتا ہوں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے نبی، لوگوں کو بتا دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی بہترین انداز تھا چھوٹے سے بچے کا۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنی تقریر جو ہے وہ اسٹیج پہ آ کے بھول جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے۔ پہلی دفعہ انسان غلطی کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تو انسان جو ہے وہ ان غلطیوں کے ساتھ ہی سیکھتا ہے۔ تو ہمارے چھوٹے بھائیوں کو اس میں جو ہے وہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جو بندہ اسٹیج پہ آئے وہ اپنی تقریر ساتھ لے کے آئے، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے تو اوپر سے بھی دیکھ لے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذکر کر رہے تھے ہمارے چھوٹے بھائی ریحان اکبر بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب ہی کہا تھا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ فرمان محمد پر جب ہم گردن جھکاتے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم تو اللہ کے نبی پر جب ان کا فرمان آئے تو ہمیں اس طرح گردن جھکا دینی چاہیے کہ ہم آمنا و صدقنا کے تحت ہم اپنی گردن کو جھکا لیں۔ لیکن کیا ہم اپنے رسول سے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے کی مشابہت بھی ان جیسی نہ ہو تو یہ محبت کس کام کی؟ ہمارے اعمال ان جیسے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی کی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا۔ ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نمونہ بنا کے پیش کی مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر پھر بھی مسلمان کم سے کم اپنی شکل کو ہی اپنے نبی جیسا نہ بنائے تو اس کی محبت پھر اس کو کام دے گی؟ اس کی محبت اسے کہیں کام نہیں آئے گی۔
تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر کوئی بھی تو تیسرے نمبر پر میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا اپنے بھائی ابو بکر وقاص کو، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں واعظ فرمائے۔ ابو بکر وقاص بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اگر کوئی بچہ بھول جائے تو اس پہ ہنسنا نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا اور یہاں آ کے بات کرنا بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی کافی ہے کہ ایک بچہ سٹیج تک آ گیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایسے ہی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ آج سے کل جب دوبارہ آپ آئیں گے زیادہ اچھے انداز سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نہ ہی کسی بچے کے حوصلے لیٹ ڈاؤن ہونے چاہیے، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا مذاق کرے، کیونکہ وہ بچے جنہوں نے بالکل حصہ نہیں لیا ان سے تو یہ بچے بہتر ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی بات ہے جس طرح بھائی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اگر کوئی بچہ سٹیج تک آ جاتا ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے انسان کی بہتری کی طرف آنے کا۔ پہلی دفعہ انسان بول جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آئندہ انسان جب نیکسٹ ٹائم آئے گا، کوئی بھی بچہ آئے گا تو اس کو بہتر انداز سے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو بچوں کا ہنسنا ہو سکتا ہے آپ بھی یہاں پہ آئیں، کوئی بچہ بھول جائے تو جس بچے پر آپ ہنس رہے ہیں وہ آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں تو کتنی بری بات ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بچہ بھول جاتا ہے تو آپ اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ انسان یہ سوچے کہ جب کل کو میں اس اسٹیج پر کھڑا ہوں تو کوئی مجھ پر ہنسے نہ۔ تیسرے نمبر پر میں اپنے بھائی کو تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، بھائی اذان اقبال، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں واعظ فرمائیں۔ بھائی اذان اقبال۔ السلام علیکم۔ نعبدہ و لا ایاہ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وهو على كل شيء قدير. آئیں جی. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایک بچے کو تقریر نہیں آتی تو اس نے جو ہے نا وہ نماز کے بعد کے اذکار سنا بھی دیے. یعنی دین کی کچھ نہ کچھ باتیں تو آتی ہیں نا, تو یہی انسان کے لیے کافی ہے. آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. تو اب اگلے نمبر پر میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی واجد علی کو. وہ آئیں اور اپنے انداز میں آواز سنیں. واجد علی کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبراهيم ربي الذي أحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال ربي الذي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر إن الله قوم الظالمين قال يا إبراهيم ربي الذي حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت. نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تم مغرب کی طرف سے نکال کے دو. حضرت نمرود نے کہا نمرود ہکا پکا رہ گیا. اور ان اللہ قوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وما الینا الا البلاغ. اچھا بھائی, بچوں کے دو مزاج ہوتے ہیں, ایک سنجیدہ مزاج اور ایک چھچھورا گیری, بات بات پہ ہنسنا, مذاق اڑانا. کون سا مزاج اچھا ہوتا ہے؟ سنجیدہ مزاج. آپ میں سنجیدہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت اچھے لگ رہے ہیں, جن کو کہتے ہیں کتنا بلیمانس بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے جو بچے ہوتے ہیں مذاق مسکریاں, ادھر چھیڑ چھاڑ, لوگ کہتے ہیں اس بچے کے اندر چھچھورا گیری ہے. تو اپنے اوپر یہ کوئی الزام لگوانا چاہتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ نہیں لگوانا چاہتے؟ تو پھر میرے بیٹوں آپ کو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے. تو سنجیدگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وقار رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ بھائی واجد علی جنہوں نے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ پیش کیا ہے.
تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو بندہ مشرک ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے۔ اب نمرود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، میرا رب یعنی کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے سورج۔ تو اس نے کہا وہ زندہ کو میں بھی مردہ کرتا ہوں، میں بھی اس کو مارتا ہوں، لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے بڑے ہی اچھی انداز کے ساتھ اور بڑی ہی حاضر دماغی کے ساتھ یہ جواب دیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تم ایسا کرو کہ تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر کیا رہ گیا؟ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا وہ اس کا رب تو جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، میں کہوں گا میں بھی مشرق سے طلوع کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی دعویٰ کر دیا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو تم لہٰذا مغرب سے لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو اس کے دین کو مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ چادر اس کو چھیننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بڑی ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے واجد بھائی، انہوں نے بڑا اچھا واقعہ سنایا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی تقریر کا سلسلہ ذکوان بھائی سے شروع کرتا ہوں، وہ آئیں اور ہمیں اپنے احسن انداز کے ساتھ کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ بھائی ذکوان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میری پہچان پاکستان، میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان۔ جناب صدر، اقبال کا دستور ہے پاکستان اور قائد کی جدوجہد پاکستان اور فاطمہ جینا کا پیارا پاکستان۔ جی ہاں، پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے لہو سے آزادی کے چراغ جلائے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر، کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام بندی سے پوچھو وطن اور آزادی کی قدر و قیمت، تب احساس ہوگا کہ جس پاک سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں وہ رب کائنات کی کتنی بڑی مہربانی اور انعام ہے۔ اپنی مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اپنی مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، جس کا جو حق ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ جناب صدر، محفل آج ہماری لیڈر قائد اور اقبال کی رہی بلکہ کسی غیر کی ہے جو وطن عزیز کو صرف تاریکی اور تاریکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں وطن کی محبت کا درس دیتا ہے، لیکن افسوس، ذرا افسوس، ہم اس سے بھی کوسوں دور ہیں۔ کوئی ہے جو سوچے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو۔ جناب صدر، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس وطن کو لا الہ الا اللہ کے نام سے آزاد کیا تھا، اب ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے زندہ ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے وطن ہم تیری، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں،
انداز تھا ہمارے بھائی کا، ننھے سے چھوٹے سے مقرر زکوان بھائی، جو بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ ہمیں وطن کی محبت یاد دلا رہے تھے۔ تو ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا پاکستان کن بنیادوں پر، کن مقصدوں پر وجود میں آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بچہ، ہر بڑا، ہر جوان اچھی طرح جانتا ہے کہ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، جن لوگوں نے اس پاکستان کو وجود میں لے کے آئے جو لوگ، ان سب کا نعرہ کیا تھا اور ہم نے اس ملک کو کس نعرے کی بیس پہ حاصل کیا ہے؟ ہمارا نعرہ، ہمارا مقصد یہی تھا، ہمارا نظریہ بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اس ملک کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح بھائی نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بات کی ہے، تو یہ ملک اسلامی ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ہمیں اس ملک کے اندر نصارہ کے اور اسی طرح یہود کے تہذیب و تمدن کو اپنائیں اور ان کی طرح ہم جو ہے وہ کپڑے پہن کے ان کی طرح فیشن کر کے ہم جو ہے وہ بازاروں میں نکلیں، اس طرح ہم جو ہے وہ پارکوں میں نکلیں، تو میرے بھائیوں اس ملک کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں پھر اس بنیاد پہ۔ تو ہمیں تو اس ملک کا مقصد یاد نہ رہا، حالانکہ ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ حاصل کیا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اس پاکستان کو، اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اندر حدود اللہ کا نفاذ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں، اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کریں، ان کے احکامات کو بجا لائیں۔ ہر مومن، ہر بھائی جو ہے وہ نماز کا 5 وقت کا پابند ہو۔ جب ان بنیادوں پر، ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، تو آج ہم ان چیزوں کو کیوں بھول گئے؟ تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ زکوان بھائی ہمیں وطن کی محبت کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہم کوئز پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کوئز پروگرام میں میرے بھائیوں سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو اس کے اندر آپ نے مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، چھوٹے بچے خاص کر مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ جس بھائی کو بھی سوال کا جواب آتا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی زیادہ ٹانگیں پھلان کے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جس بھائی کو بھی سوال کا جواب آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ کوئز پروگرام کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائی قمر بھائی، وہ آئیں اور کوئز پروگرام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه۔ لائق سچ کریم سامعین محترم، سوال و جواب کے نشست سے پہلے میں آپ احباب سے چند ایک گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دل کی خواہش ہے، یہ حسرتیں ہیں کہ وہی شخص اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہے جس کا شرح صدر اسلام کے لیے ہو جائے۔ فیصلے اللہ کے ہوا کرتے ہیں، انسان سوچ نظریات کے اوپر محنت کرتا ہے۔ وہی وہ لمحہ میری زندگی کے ایام میں گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس دن اس محنت میں پہلا قدم رکھا، کئی ایک مسائل کا سامنا تھا، حالات کے پیش نظر اور اللہ ذوالجلال کی خاص رحمت سے ان ایام کو طے کرتے کرتے آج اللہ نے اس نوعیت پہ پہنچایا ہے
کہ آج ایک ٹیم جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکی ہے۔ خصوصاً میں آپ احباب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً آپ احباب کا بہت زیادہ اس میں تعاون بھی رہا، حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور وقتاً فوقتاً آپ احباب نے احسن انداز میں کچھ پابند و نصائح بھی کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سب کی محنت کو قابل قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ ذوالجلال اس مسجد کی آبیاری کو تا قیامت آباد شاد فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مسجد کی آبیاری میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں، اسلامی سوالات۔ آپ احباب کے لیے انعامات کا بھی سلسلہ ہوگا، جو صحیح بتائے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا میں بڑا ہوں، مجھے ایک بسکٹ کی حیثیت نظر نہیں آتی، میری شان شیان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ شان شیان نہیں ہے کہ آپ کو یہ اتنا کم تر انعام دیا جائے، لیکن کچھ مسائل کے پیش نظر آپ کی حوصلہ افزائی مطلوب ہے، اور آپ کے لیے میں ایک پیغام بھی چھوڑ کے جانے والا ہوں ابھی اس پروگرام کے بعد۔ آپ نے اس پروگرام میں بھرپور حصہ ڈالنا ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سوال ہے، جس بھائی کو اس کا جواب آتا ہو صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ پوچھنا میں اپنی مرضی سے ہے، جس سے بھی پوچھ سکتا ہوں، صرف اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں ایک آدمی سے پوچھوں گا، پہلے بچوں میں سے پوچھوں گا، اگر نہ آیا تو پھر آپ بڑے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ بچوں کا تعاون آپ کریں گے، ان کے سوالوں کے جواب پھر آپ دیں گے۔ پہلا سوال ہے، پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس مقام پہ نازل ہوئی؟ جی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ اپنا انعام لے سکتے ہیں، آ جائیں آگے۔ دوسرا سوال ہے، کوئی بھائی بچہ کھانے کے بعد کی دعا سنائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بتائیں، کھڑے ہو کے بتائیں اونچی آواز میں۔ شاباش، آ جائیں۔ تیسرا سوال ہے، صحابی کا نام لکھتے پڑھتے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صحابی کا نام لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ماجد، شاباش۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی تھی؟ اس غار کا نام بتائیں۔ جی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، آ جائیں آپ بھی۔ آگے والا سوال ہے، یہ بڑوں سے میں پوچھوں گا کیونکہ بڑوں کو بھی میں محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ قبر میں پوچھے جانے والے سوال کیا ہیں، ان کے آپ نام بتائیں۔ انشاءاللہ صرف 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آپ سے اور بھی سوال کرنے ہیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے، آپ کی قابلیت کو جاننے کے لیے۔ جی آپ بتائیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچے ادھر آؤ، آپ ادھر آئیں، نام دیکھیں۔ آگے والا سوال ہے، سنت کے مطابق وضو کا طریقہ بتائیں۔
یہ انعام ایسے ہی رہ جائیں گے؟ فیاض بھائی آپ بتائیں۔ پہلے وضو کرنے سے پہلے نیت ضروری ہے، نیت کی ہے، نیت کے بعد بسم اللہ پڑھا جائے۔ صحیح بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونے اپنے، صحیح 1 دفعہ بھی دھو سکتا، 2 دفعہ بھی، اور 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا، کوئی عذاب نہیں۔ پہلے 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنی ہے، کلی کرنے کے بعد اپنا ناک صاف کرنا ہے، ناک صاف کرنے کے بعد منہ دھونا جی، منہ دھونے کے بعد پہلے دایاں بازو، پھر بایاں، پہلے سیدھا بازو دایاں، پھر بایاں بازو۔ اس کے بعد کتنا دھونا ہے یہ بھی بتائیں؟ یہ اپنی کونی تک، کونی سمیت، تک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، جب سمیت بولتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کونی شامل ہے۔ اور اس کے بعد سار کا مسح کرنا ہے، سار کا یہ ایسے مسح کرنا ہے کہ یہ پیشانی سے شروع کرنا ہے جی اور یہ پیچھے گھٹی تک لے جانا ہے، گھٹی سے اسے پھر واپس لے کرنا ہے یہ پیشانی تک۔ جی اور اسی پانی سے دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پانی کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے، شہادت کی انگلی اپنے کانوں کے اندر رکھنی ہے جی اور یہ انگوٹھے کے ساتھ پیچھے ایسے جی مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سیدھا پاؤں اپنے گھٹنے سے اوپر تک۔ صحیح۔ چلیں ٹائم کی قلت کے پیش نظر آپ اپنا انعام لے لیں۔ اب بھائی نے وضو کا طریقہ بتا دیا ہے، اب ایک اگلا سوال یہ ہے کہ وہ امور بتائیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض سے وضو بتائیں۔ جن نے ایک دفعہ سوال کا جواب دے دیا ہے بس وہ معذرت دوبارہ سے۔ جی بتائیں وضو کن امور سے ٹوٹتا ہے؟ گہری نیند، صحیح، بس مکمل نہیں ہے، مکمل کرے کوئی بھائی۔ جی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، یہ بھی نواقض وضو میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری نمازیں ہیں، وہ ہوا ہوتی ہے، وہ بھائی نے بتا دیا۔ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا؟ ہاں جی قبول ہے، قبول اور جو ہے نا سبیلین، اسے بولتے ہیں سبیلین، قبول اور دوبر، ان دونوں حصوں میں سے کوئی سی بھی چیز کا خارج ہو جانا یہ نواقض وضو میں ہے، ہم اسے ہوا کہتے ہیں۔ اور بھی ہیں میرے محترم بھائی، منی کا خارج ہونا، جی مزی کا خارج ہو جانا، یہ بھی نواقض وضو میں ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں نمازیں، اپنا یہ حال دیکھیں کہ ہمیں نواقض وضو کا علم نہیں ہو پا رہا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا مزاح طرز کا ایک سوال ہے، پوچھوں؟ بچوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ عید الفطر ہم کب ادا کرتے ہیں؟ بتائیں ماشاءاللہ۔ آپ نے انعام تو لے لیا پہلے، دوبارہ نہیں آتا، زکوان بتائے۔ بیٹھ جائیں، آپ عید الاضحیٰ پہ پہنچ چکے ہیں، پہلے فطر تو پڑھنے دو لوگوں کو۔ بتائیں ماشاءاللہ، جی آپ آ جائیں۔ یکم شوال کو جو ہے نا وہ عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تحفہ دیا گیا؟ طلاق۔ کیا ملا تھا؟ آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، آ جائیں۔
سب سے پہلے بسم اللہ کس نبی نے لکھوائی ہے؟ یہ بھی علمی سوال ہے. جی جی اس سے پہلے جائیں نا، اس سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ کس نبی نے لکھی ہے؟ جی سلیمان علیہ السلام نے. یہ نام دے گئے. اگر نماز میں امام بھول جائے، اس بھول کی تلافی میں امام سجدہ کرتا ہے، اس سجدے کا نام کیا ہے؟ بتائیں آپ. کیا؟ ساتھ سہو آ جائیں. جو غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کر، اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بلال، اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیں نا بھائی، آوازیں ادھر مجھے پہنچ رہی ہیں. بولنا نہیں ہے، جس سے پوچھیں وہی بتائے گا. بیٹھ جائیں بھیا، آپ بتائیں. بیٹھ جائیں آپ. حمزہ بھائی بتائیں آپ ہی، بچوں سے نہیں جواب دیا جا رہا. جی آپ بتائیں. جی اسے مشرک کہتے ہیں. شرک کا کام تو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو کرنے والا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے. یہ انعام دیکھے ہوگی باجی مالک. قرآن مجید کے اندر کس پرندے کا نام ذکر ہوا ہے؟ بولنا نہیں ہے جی. سلمان بتائے. چلیں انشاءاللہ یہ لیں آپ. ایک دن میں کتنی فرض نماز کے ساتھ سنتے پڑھتے ہیں؟ کوئی بھائی ان کی ترتیب بتائے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. جس کو آتا ہے اتھینٹک وہ ہاتھ کھڑا کرے، ایسے ہاتھ نہ کھڑا کریں. حذیفہ بتائے. جی جی بیٹھ جائیں. بتائیں بھی، تصیب بتائیں. نہیں بیٹھ جائیں. ابھی بڑوں کو ہی بتانا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ بتائیں بھائی. فجر سے پہلے 2 یا بعد، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب سے بعد 2، عشاء کے بعد 2. جی ٹھیک ہے، یہ انعام دے گے. اسماء حسنہ میں سے آپ 10 نام بتائیں اللہ ذوالجلال کے. آتے ہیں آپ کو؟ جی قاسم بھائی بتائیں آپ. اللہ، الرحمن، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الغنی. پہلے بول گئے آپ، بول گئے ملک. نہیں کوئی ترتیب نہیں ہے، ڈبلنگ نہیں کرنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے لے جائیں آپ یہ نام. حدیث آتی ہے نا آپ کو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کو 99 نام یاد ہوئے جہنم کی آگ اس شخص کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. میں 10 بھی نام نہیں آ رہے، 10 عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے نام بتانے ہیں، 5 کے نام بتا دیں. جی آپ بتائیں. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فی، بہت تشریف رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں سے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بتائیں. جی موسیٰ کھڑا ہو کے بتائے، بلال بتائے. اچھا وہ بھول گئے ہیں، میں نام پوچھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی. جی کھڑا ہو کے بتایا کرو، پہلے بتایا نا آپ نے، پھر نہیں ہاتھ کھڑا کرنا. بتائیں، آپ نے بھی بتایا پہلے یہ نام. ہاں جی اونچی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال تو اور بھی ہیں لیکن ٹائم بھی بہت کم ہے ہمارے پاس. ویسے آپ بوجھل تو نہیں ہو رہے، آپ کی توجہ ضروری ہے. ابھی ایک اور سوال پوچھنے والا ہوں آپ سے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. جنت کے دروازوں کے نام بتائیں، کتنے دروازے ہیں اور کون کون سے نام ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ، نام تو یاد رکھیں. اللہ اکبر، 2 کے ہی بتا دیں. ہر بار آپ کھڑا کرتے ہیں، مل نہیں رہا. بیٹھ جائیں پھر. سلمان آپ کو بیٹا آپ کا دلدار صاحب نہیں آتا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ نہیں بتائیں گے تو پھر امیر محترم کو بتانا پڑے گا یہ نام دے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں. جی گلفراز صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بارک اللہ فی، زادک اللہ فی حرصک و عملک. اللہ اس بچی کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت اور پڑھتے وقت کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بتائیں. جی نہیں بھی جو ہو چکے ہیں دوبارہ نہیں. آپ جی ابھی پروگرام باقی ہے، آدھا پروگرام ہوا ہے، ابھی آدھا پروگرام جاری ہے. بیٹھے رہنا آپ نے، اللہ کی توفیق سے جانا نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کہاں پہ امامت کروائی؟ حمزہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ویسے دو کام کر رہے ہیں، ایک میں کا بھی۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام بتائیں۔ سردار صاحب آپ ہو گئے؟ جی، اب آپ کا بیٹا چانسز کر رہا ہے، بتائیں سجاد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی یہ بھی ماجد، یہ بھی نام لے کے ادھر سجاد ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ جی جمیل بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ جی آپ بتائیں۔ جی جی چلیں، اللہ ذوالجلال، انعام نہیں آیا، یہ انعام دے دو۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سوال رکھنے کا مقصد کسی کی اہانت یا تذلیل نہیں تھا، محض ایک یاد دہانی تھی جس سے ہمیں اپنے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اسلام سے محبت پیار کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا یہ حرص ہے کہ ہم اسلام کی باتوں کو فالو کرنے والے ہیں، اور ہمارے نالج میں کتنی باتیں ہیں اور کتنی باتوں سے ہم جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنے کی اور اپنے آل اولاد کو آگے کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات، ایک بات کا میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ پروگرام جس طرح آج یہ ہوا ہے، آئندہ یہ پروگرام میں انشاءاللہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی ہے، یہ ہم اس میں کروانا چاہ رہے ہیں، ربیع الاول کے اندر 10 کو، یا اس کی تاریخ کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈ بعد میں کریں گے، پروگرام انشاءاللہ ربیع الاول کے اندر ہی ہوگا، تاریخ انشاءاللہ وہ کنفرم ہوگی اسی وقت میں ہی، ماحول کو دیکھ کے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن آپ بھائیوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، مالی اعتبار سے بھی تعاون کی بات ہوگی، اور دوسرا تعاون بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح یہ پروگرام ہوا ہے، آئندہ پروگرام اس سے بھی اچھا انشاءاللہ ہوگا، اور بچوں میں اعتماد ہوگا۔ اور یہ پروگرام انشاءاللہ یہ مسجد کا نہیں، اب میں اہل علاقہ کی مساجد کا بھی پروگرام کروانا چاہتا ہوں ربیع الاول کے اندر، کہ دوسری جو ہمارے علاقے کی مسجدیں ہیں، ہر مسجد سے 5 بچوں کو لانے کی اجازت ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ ہم بچوں کو انعام سے بھی نوازیں گے، اور اہل علاقہ کے تمام خطباء اور علماء کو بھی ہم یہاں پہ مدعو کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ جانتے ہیں آپ کا تعاون جو ہے وہ بے حد ضروری ہے ان کاموں کے لیے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ سے کہ ابھی 2 ماہ کا ٹائم ہے، ابھی آپ جو ہے نا وہ ایک ساتھی مقرر کریں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں خالد جوید صاحب، میں ان کو اس بارے میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ جو بھی بھائی اپنے ذاتی فنڈ کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ ان کو یہ پروگرام کے حوالے سے فنڈ الگ سے جمع کروائیں، اور یہ فنڈ کے جو ہے نا اس پروگرام کے فنڈ کے ہمارے انچارج ہیں، ان کی نگرانی میں یہ سارے کام طے ہوں گے۔ آپ بھائی تعاون کریں گے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی تعاون کرنا چاہے مجھے نہ بتانا کہ جی بس خالد صاحب کے پاس جو ہے معاملات ہوں، میرے پاس کسی قسم کا کوئی تعاون لے کے بھائی نہ آئے۔
اس طرح کی باتوں سے گریز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بچے سیدھے ہو کے بیٹھیں، دوبارہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ توصیف فرمان بھائی کو وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ جن بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سبھی بچوں کی لسٹ تیار ہے، ابھی دوبارہ دوسرا سیکشن میں ہر بچے کی نام آئے گا۔ نہیں وہ جو باہر سارے بچوں کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ تو یہ ہمارے ننھے سے بھائی توصیف الرحمان بھائی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، تلاوت قرآن مجید کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو خوبصورت انداز میں پڑھتے رہیں اور اس کو سنتے رہیں؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگ قرآن مجید کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہی قرآن اللہ فرماتے ہیں کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ اختلاف سے پاک ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس خالق نے خود لیا ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے لیا ہے، اور اس کو قرآن مجید کو امت محمدیہ پر نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لے کر آئیں۔ تو قرآن مجید کا نزول کا مقصد ہمارے سامنے یہی ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں
حمد کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائی قاسم بھائی، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں حمد سنائیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، رخ میرا پھر ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن میں میرے، اب تو سن لے میری اے خدا
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ ٹوپی نہیں ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ انسان سے کسی غلطی کا سرزد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس غلطی کو کرنے کے بعد اپنے خالق کے آگے چولی کو نہ پھیلانا یہ اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے سے معافی کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ ایسے بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا سکوں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکوں، اس سے بخشش طلب کر سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی پہنچ جائیں، ثم لقیتنی، اور پھر تم مجھ سے ملاقات کرے، کس حالت میں؟ لا تشرک بی شیئا، اللہ فرماتے ہیں اس حالت کے اندر انسان ملاقات کرے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی دوسرے انسان کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، جتنی جستجو کے ساتھ، جتنی ہمت لے کے وہ بندہ میرے پاس معافی کا طلبگار بن کے آتا، اللہ فرماتے ہیں میں اتنی قرابت کے ساتھ اس پر بخشش لے کے جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی آسان انداز کے ساتھ قاسم بھائی حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ترانے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مبین ارشد بھائی، وہ آئیں اور ہمیں ترانے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ترانہ جس کا نام ہے سرفروشوں کا ترانہ۔ کرنے اول آنکھ کی چھپکی میں لایا جائے گا، غربت اسلام کا ڈنکا بجایا جائے گا، کھنجرے توحید لے کر کوچہ بازار ہیں، دشمنان دین قیم کو مٹایا جائے گا،
مدتوں سن لے رذیلوں سے سرسا گالیاں، اب انہیں آئینہ فردہ دکھایا جائے گا۔ نعرہ اللہ اکبر کی صدا ہوگی بلند، قوت بازو سے ہر دشمن جھکایا جائے گا۔ پر زمانہ ہی کچھ ایسا ہے رفیقان قمر، سازے کر نغمہ خونے سنایا جائے گا۔ رات کے تاریک سناٹوں کا دامن پھاڑ کر صبح خنداں کی روش کو آزمایا جائے گا۔ رات کے تاریک سناٹوں کا دامن پھاڑ کر صبح خنداں کی روش کو آزمایا جائے گا۔ اس گلستان کو لہو دے کر سجایا جائے گا، ایک سر ہے دوش پر کمر متاع بے بہا، اس کو ناموس پیغمبر پر کٹایا جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑی حسن انداز کے ساتھ ہمارے لوگ سامنے ترانہ پیش کر رہے تھے مبین ارشد بھائی۔ تو اس کے بعد میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں عبدالصبور قاسم علی صاحب، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی شخص زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کر آئے لیکن شرک نہ کیا ہو، میں اسے کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج کے دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بھی ہے لیکن اپنے ہی ملکوں میں بیچارے غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے، آج کے مسلمان کو اپنے رب پر یقین اور ایمان نہیں رہا۔ مسلمانوں ابھی بھی سنبھل جاؤ، وقت ابھی گیا نہیں ہے، اللہ نے سنبھلنے کا موقع دے رکھا ہے۔ عقیدے کو ٹھیک کرو، اپنا فیصلہ درست کرو، اپنے فرض کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلو ماشاءاللہ، چلو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ہمارے ننھے مقرر عبدالصبور قاسم علی۔ اس کے بعد میں توصیف الرحمان بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے آسن انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ توصیف الرحمان۔ 10 منٹ ہے کیا؟ انشاءاللہ 10 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے بچوں کی تقریریں، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں نماز، کھانا چاہیے اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ ہاں جی
2-4 बच्चे हैं उनकी हो जाती है। السلام عليكم ورحمة الله نعمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں میسر آنے والی خوشیاں مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، کبھی مال کی خوشی، کبھی اولاد کی خوشی، کبھی پڑھتے ہوئے رینک اور سکیل کی خوشی، مگر اس کی خوشی کو الفاظ میں ملا میں کس طرح پرو دیا جائے، جس کی خوشی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کی مصداق ہو، جس کی خوشی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کی مصداق ہو، تو وہ ہے جسے خوشخبری اس کے والد نے دی، اس کے استاد نے دی، کسی بڑے نے دی، کسی ادارے نے دی۔ اس کی خوشی اور خوش نصیبی کا انداز کیجئے، جسے خوشخبری ملے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے، جسے خوشخبری ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ ایک دن تم اس سے ملاقات کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَشِّرِ النَّاسَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ہمارے سامنے پرجوش انداز کے ساتھ توصیف الرحمان بھائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں تیسری تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بھائی سمیر، وہ آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں واضح نصیحت فرمائیں۔ جلدی آیا کرو، جلدی آیا کرو، آگے آگے آئے ہو، 3 بچے جو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار، حاضرین محفل، آج کے اس ایوان و فکر و ادب میں مجھے اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جناب والا انسانی کائنات خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے، زمانہ مسلسل مہو سفر ہے، وقت کا دارہ ہر دم آگے کو بہہ رہا ہے، نئے نئے حقائق وقت کے گوشت سے ابھر رہے ہیں، کائنات کے اسرار برقِ رفتاری کے ساتھ واضح تر ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں مغنی فطرت علامہ محمد اقبال کی آواز ذوق جستجو کو امادہ کا رکھنے کے لیے ابھرتی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں ہے یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ صدر والا قدر آغاز کائنات سے لے کر اب تک کے ارتقائی سفر پر نظر دوڑائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ عالم انسانیت نے کس تیزی سے اپنے رنگ و روپ کو نکھارا ہے۔ ناممکنات ایک پال میں ممکنات میں ڈال رہے ہیں، کتنے خواب حیرت انگیز تعبیر سے ہمکنار ہو چکے ہیں، صداقتوں نے اپنے چہروں سے پردہ اٹھا لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ سبھی بھائی اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں سعد امجد بھائی، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں واضح نصیحت کریں۔
بلال بھی آگے آ جائے. بلال اور رحیل. شروع کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. صدر گرامی، قدر اور معزز حاضرین، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. جناب والا، زندہ قومیں ہمیشہ اپنے تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں. یوم دفاع پاکستان افواج پاکستان کی شجاعت کو یاد دلاتا ہے. یہ دن عزم و ہمت کے فسانے سناتا ہے. یہی دن ہماری غیرت ایمانی کو بیدار کرتا ہے. یوم دفاع پاکستان اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اے وطن، نام تیرا حق کی گواہی ٹھہرا، تیری عظمتوں کا علم دہر میں لہراتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں. محترم حاضرین، آئیے ہم آپ کو ماضی کا ایک روشن دن یاد دلاتے ہیں. 6 ستمبر 1965 کا سورج طلوع ہوا تو بھارت کی بزدل افواج نے پاکستان پر حملہ کر دیا. ان کا خیال تھا کہ ملت پاک سوئی ہوئی ہے، مگر یہاں تو ہمارا مقدر جگمگا رہا تھا. ہماری بہادر افواج نے دشمن کے سامنے سیسا پگھلی دیوار بن گئی، مگر دشمن کے پاس افواج اور اسلحے کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا. یہی جذبہ اعلان کر رہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. وما علینا الا البلاغ. ہمارے سامنے ارشاد مدری یوم دفاع کے موقع پر تشریف پیش کر رہے تھے. تو اب میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں محمد بلال، تو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد بلال جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرات گرامی قدر، انسان فطرتی طور پر احب ان یکون له وادیان، زیادتی اور اضافے کو پسند کرتا ہے. یہ زیادتی اور اضافہ اگر خیر پر مبنی ہو تو اس زیادتی اور اضافے کا دوسرا نام برکت ہے. ومعنى البرکۃ الکثرۃ فی کل خیر، پر شخص کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو. مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لیل و نہار دن اور رات کا ایک ایک لمحہ میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی رحمتوں کا نزول فرماتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آگے تشریف لاتے ہیں جنرل رئیس صاحب. اس کو بلا لیں، یہ پاس بلا لیں اس کو. جلدی جلدی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. حضرات گرامی قدر، آج میں جس موضوع پر آپ سے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان. 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک وجود میں آیا. ہمارے اکابرین نے لاکھوں کروڑوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں یہ ملک آزاد کروا کر دیا. اس ملک کو آزاد کروانے کی کس بنیاد پر اس ملک کو آزاد کروایا؟ وہ بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم اس نظریے کو بالکل بھول چکے ہیں. اس نظریے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے بتوں کو پوجو، قبروں پر جا کے اپنی پیشانی کو ٹیکو. اللہ تعالیٰ نے اس لا الہ الا اللہ اس کلمے کے اندر ہمیں سب کچھ ہر چیز سے رکنے میں منع فرمایا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے منع فرمایا، ہم پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. اگر ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے تو ہم جا کر قبروں پر جا کر مٹی کی ڈھیر کو جا کر پوجتے ہیں، پیشانی کو رگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اے لوگوں، اس دن کو یاد کرو جب تم اس زمین پر کمزور تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ہمیں اچک نہ لیں. اور آخر میں آپ کو ایک شعر سنا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر اور محترم حاضرین، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے امریکن وار انڈر ٹیبل. جناب والا، آج چاروں طرف ایک ہی سوال ہمارے ذہنوں اور لبوں پر ابھر رہا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور مزید کیا کرنے والا ہے. امریکہ نے اپنی وحشت و بربریت اور عبرت انگیز ظلم و ستم کے ذریعے خود کو عالمی توجہ کا مرکز بنا لیا ہے. افغانستان کی سرزمین اب تک امریکہ کے بارود اور آہن سے سلنگ رہی ہے. ہزاروں انسانوں کی بے جان لاشیں حرف سوال بنی ہوئی ہے. جناب صدر، افغانستان کو نکل کر یہ افریت عراق پر جھپٹا. نہ تو اس نے اخلاقی اصولوں کو دیکھا اور نہ ہی اجتماعی ضمیر کی آواز پر توجہ دی. اقوام متحدہ کو پائے سے ٹھوکر ماری اور عراق پر چڑھ دوڑا. اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہنستے بستے شہر ویرانوں میں تبدیل ہو گئے اور مسکراتے ہوئے چہرے لاشوں میں تبدیل ہو کر حرف سوال بن گئے. اور امریکہ نے عراق کے دل پر پنجے گاڑ دیے. لٹ گئی ہے یک بایک یہ سرزمین بغداد کی، لٹ گئی ہے یک بایک یہ سرزمین بغداد کی. سرزمین پاک وارث ہے عظیم اجداد کی. ہر طرف بکھری ہے لاشیں خون کے دریا بہے، ہر طرف بکھری ہے لاشیں خون کے دریا بہے. ہر طرف سے ایک ہی صدا اٹھی فریاد کی. جناب صدر، امریکہ کے عزائم نے بتلا دیا ہے کہ یہ تباہی و بربادی کا افریت ہے. اس افریت کا مظلوم اقوام خاص طور پر مسلمانوں کے خون کی چاٹ لگ گئی ہے. یہ خود ہی مدعی ہے اور خود ہی مصنف ہے اور اب یہ اپنے نئے شکار کی تلاش میں ہے. کبھی ایران، کبھی شام تو کبھی پاکستان کا نام اس کے لبوں سے پھسل رہا ہے. یہ ہر اس مسلم ملک کو مال کر دینا چاہتا ہے جو ایٹمی اور جوہری حوالے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے. امریکہ عصر حاضر کا وہ مست ہاتھی ہے جو انسانیت کے گلستانوں کو روند رہا ہے اور انسانی زمین نوحہ گناہ ہے کہ کس اقوام متحدہ سے فریاد کرے. وہ تو پہلے ہی اس کی ٹھوکر سے سنبھل نہیں پائی ہے. فطرت سوال کرتی ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جناب والا، امریکہ اسرائیلی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے کیونکہ اس کے اصل حکمران یہودی سیاستدان ہیں جن کا منصوبہ ہے عظیم تر اسرائیل کا قیام. وہ اسرائیل جس کی سرحدیں بیت المقدس سے لے کر مدینہ منورہ تک وسیع ہوں.
खुदा ना करे कि हमें कभी ऐसा दिन देखने के नसीब हो। लेकिन वक़्त का हलाको तो कभी सलीबी जंगों की बात करता है तो कभी दहशतगर्दी के नाम पर जिहाद के नफानी जज्बे को कमाल करने का ऐलान करता है। जनाबे वाला, अमेरिका ताकत के नशे में ये भूल गया है कि वो तरीक़े आलम का इकलौता आमन नहीं, कभी कैसरो कसरा भी उभर थे, कभी चंगेज़ खान और हलाकों ने भी इंसानी खोपड़ियों के मदार तमीर किए थे और कभी हिटलर ने भी खुदाई का नारा लगाया था। लेकिन बिल आखिर हर आमिर जिल्लत से दो चार होकर इबरत का निशान बन गया। जिहाद का जज्बा लाफानी है, ये वो ताकत है जो ज़र्रे को आफताब और कतरे को समुंदर की वसअत अता करती है। जनाबे वाला, अमेरिका समझता है कि वो मुसलमानों का खून बहाकर इस्लाम का खात्मा कर लेगा, ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि इससे पहले भी कई फिरौनों ने यही दावा किया था। मगर तरीक शाहिद है कि अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सिद्ध हजार अंजम से होती है सहर पैदा। जनाबे वाला, दुश्मन हमारी कमज़ोरियों को देख कर ही हम पर हमला आवर होता है। मुस्लिम उम्मा की तादाद 1 अरब 50 करोड़ से ज़ायद है। तमाम कुदरती वसाइल हमारे कब्जे में है। 50 के करीब मुसलमान ममालिक आज़ाद है, मगर कमी है तो सिर्फ इत्तेहाद की। आज नील से लेकर करतबा खाक का शकर बचने वाले तमाम मुसलमान एक हो जाएं तो फिर उनको हम पर हमला आवर होने से पहले हज़ारों मरतबा अपना जायज़ा लेना होगा। जनाब सदर, बज़ाहिर इराक़ ये जंग हार गया है, मगर इस शिकस्त ने आलमी ज़मीर को ज़िंदा कर दिया है। मुसलमान मुल्कों के अलावा बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मिलियन मार्च इंसानी ज़मीर के ज़िंदा होने का मुंह बोलता सबूत है। पेंटागन और व्हाइट हाउस की नाक के नीचे बसने वाले अपने हुक्मरानों का मातम कर रहे हैं। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। साथी बैठ तशरीफ ले जाए, खाने का इंतज़ाम है, खाना तनावल करें इंशाअल्लाह। खाने के बाद नमाज होगी। अल्लाह ताला उनके लिए उनके माल में बरकतें अता फरमाए जिन्होंने इस खाने का बंदोबस्त फरमाया है। तो 3 पोजीशनें हासिल की हैं बच्चों ने, इंशाअल्लाह वो नमाज के बाद उनको इनाम से नवाजा जाएगा।